سر آپ اگر ولید صاحب یہ لیبر فورس سروے کے حوالے سے کامنٹ کر سکیں، جو اس وقت صورتحال ہے، اور یہ لیبر فورس سروے بذات خود بھی پریشانی کا ہی نمبر ظاہر کرتا ہے، کوئی اچھا نمبر ظاہر نہیں کرتا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس نمبر کو فردر ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل جی، میرے سے آپ کیا توقع کریں گے؟ میں اس کو کس سے تشبیہ دوں ان اعداد و شمار کو؟ فارم 47 جہاں وہاں نمبر اوپر نیچے ہوتے ہیں، ایک ہزار کو 10,000 بنا دیا جاتا ہے، 10,000 کو 1,00,000 بنا دیا جاتا ہے، 100 پولنگ اسٹیشنوں میں 9% ٹرن آؤٹ ہے، اگلے 150 پولنگ اسٹیشنز میں 30% ٹرن آؤٹ ہے، اس سے اگلے 200 پولنگ اسٹیشنوں کے اندر 70% ٹرن آؤٹ ہے۔ جب اس طرح کے فگرز جو ہیں ہماری اسٹیٹ مشینری پروڈیوس کر سکتی ہے تو یہ تو چھوٹا سا مطلب معاملہ ہے، دایاں بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اچھا، یہ نمبر بڑے امپورٹنٹ میں عرض کر رہا ہوں نا، میں تو نمبرز ہی ہے نا، کس چیز کے بارے میں ہے؟ میں تو پروسیس کی بات کر رہا ہوں کہ نمبروں کو ادھر سے ادھر کرنا نمبروں کو ادھر سے ادھر کرنا۔ آپ کو پتا ہے نا، آپ یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ برازیل کے ایک صدر کو جیل ہو گیا تھا، خاتون تھی غالباً، وہ کوئی نمبرز کو اوپر نیچے کرنے کے اوپر ہی ان کو جیل جانا پڑا تھا۔ یہ پچھلے اسی 8-10 سال کی بات ہے، ون ایگزامپل۔ اور دوسرا اس کے علاوہ آئی تھنک اس کو آپ دیکھیں اس تناظر میں بھی کہ یہ جو IMF کی رپورٹ ابھی ریسنٹلی آئی ہے، کرپشن والی، بالکل کرپشن والی، یہ بھی عکاسی کرتی ہے ایک پوری اسٹیٹ سیٹ اپ کے بارے میں، اور کس طرح سے ایک مطلب ایلیٹ کیپچر کے ہی بارے میں اس نے مسلسل وہ اسی کے اوپر اس کا اشارہ ہوتا ہے۔ اور چلیں اس میں نمبرز کی فجنگ کا اتنا تو ذکر میں نے نہیں دیکھا اس والی رپورٹ میں، کہیں اور اس کا ذکر جو ہے وہ آتا رہا ہے، لیکن یہاں باتیں بڑی حیران کن ہیں۔ اب جس طرح کہہ رہے ہیں نا، یہ آپ ان امپلائمنٹ والے نمبر پہ یہ انفارمل سیکٹر کو انہوں نے بیچ میں ڈال دیا ہے، ان پیڈ ورکرز کو اندر ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو بڑے آسانی کے ساتھ نمبر کو ٹیمپر کر کے اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ جی 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 جی، کیونکہ ابھی ان امپلائمنٹ کی جو صورتحال اربن ایریاز کے اندر ہے، اٹ از پرہیپس دی ورسٹ ون جو مجھے ریسنٹ پاسٹ میں نے دیکھی ہے۔ میری عرض تو یہی ہے کہ جی ہمارے ریاستی نظام کی تو اب طلائی تمغے کی مستحق بن گئی ہے نا نمبروں کی مینیپولیشن میں، اور اس کا سب سے بڑا اگزامپل 8 فروری کا الیکشن ہے، اور اب ضمنی انتخاب اسی کا تسلسل ہے۔ آپ کسی ایک تو تجزیہ نگاروں کی کہتے ہیں نا، جرنلزم از دا فرسٹ ڈرافٹ آف ہسٹری، آج کا ڈان کا ایڈیٹوریل پڑھ لیں، ہولو وکٹری اس کو کہا ہوا ہے، یا آپ اس کے علاوہ تجزیے دیکھ لیں، 8 فروری کے تجزیہ 9-10 فروری کی دنیا کی حکومتوں کے اعلان جو ہیں وہ سن لیں کہ کیا تھے، ان کے آبزرورز آئے ہوئے تھے۔ کامن ویلتھ کی رپورٹ تو لیک کر کے آ گئی، EU کی نہیں آئی، انہوں نے دبا کے اس لیے رکھی ہوئی ہے کیونکہ حکومت پاکستان اور الیکشن کمیشن نے مشروط رکھا ہوا تھا کہ آپ ہمیں دیں گے اور ہم چاہیں گے ریلیز کریں گے، آپ نہیں ریلیز کر سکتے، تو وہ ابھی تک ڈھکی چھپی ہوئی ہے۔ اور تمام دنیا کے طرف سے جو بیانات آئے تھے اس موقع پر بھی وہ یہ تھے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق ان کو سیٹل کیا جائے گا جو بھی کچھ ہوا ہے۔ اب یہ 28ویں اور 27ویں اور 26ویں ترمیم کے بعد اب کوئی توقع ہو سکتی ہے کہ یہ تو 26ویں 27ویں ترمیم میں یہ تو 2-3 اسلام آباد کے حلقوں کا ہی طلب کر لیا تھا جب ریکارڈ، تو ججز کی ٹرانسفر اور پوسٹنگز کا سلسلہ شروع ہو گیا، ہائی کورٹ ججز کی۔ تو میں یہ صرف آپ کو ایک پورا ایک ریاستی نظام اور اس کے ایک سسٹم اور اس کی ایک سوچ کی بات جو ہے عرض کر رہا ہوں۔ اور میرے خیال میں IMF کی رپورٹ کی ایک بات قابل ذکر بہت زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہے، انہوں نے میرے خیال میں نمبر اف آئی ایم ناٹ ریممبرنگ انکریکٹلی 75% ہمارے ٹیکسز جو ہیں وہ انڈائریکٹ آمدن جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے آتی ہے، اس کا سارا ملبہ پاکستان کے غریب لوگوں میں پڑتا ہے، اور یہ ایلیٹ جو ہے وہ اس کو انجوائے کر رہی ہے انفارچونیٹلی۔ تو آئی ایم سوری جی، یہ سارا میں مطلب اس وقت کے اوپر جو ہے آپ نے جو ان امپلائمنٹ وغیرہ کی بات کی، میں اس کو ٹوٹل اس کے مجموعی طور پہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارا سیٹ اپ ہے۔